اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غیبت کے متعلق آج آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کا کتنا وبال اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہو چکی ہے. ہر انسان کا محبوب مشغلہ غیبت کرنا ہے اور محبوب مشغلہ غیبت سننا ہے. چاہے آپ جنازہ میں چلے جائیں، قبرستان میں آپ چلے جائیں، جنازہ تدفین کا انتظار ہو رہا ہے یا نماز جنازہ کا انتظار ہو رہا ہے، شادیوں میں چلے جائیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں، کسی بھی محفل کے اندر آپ بیٹھ جائیں، آپ کو ایک چیز مشترک ملے گی کہ ہر بندہ تقریباً غیبت کے اندر مبتلا ہے. اور غیبت اتنی بے دھڑک کی جاتی ہے کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں کتنے سخت وبال کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں. قرآن حکیم اللہ رب العزت کی آفاقی کتاب ہے. قرآن پاک نے اصول مرتب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، اللہ نے پہلے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب اللہ نے جب کہہ دیا لا یغتب، نہیں کرنی غیبت، تو ہمیں رک جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں کرنی غیبت. تو اب غیبت نہ کرنا یہ اللہ کا امر ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا. اللہ نے کہا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم پسند کرتے ہو ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو ان یأکل لحم اخی، کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور بھائی بھی کون سا؟ میتا، جو مر چکا ہے، مردار ہے. تم مردار انسان کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تمہیں وہ مکروہ لگتا ہے، برا لگتا ہے، تو غیبت کیوں اچھی لگتی ہے؟ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے حرام کھانا، جیسے حرام کسی مردار کا گوشت کھانا. آج ایک بندے کو کہا جائے کہ جی وہ شراب پیتا ہے، کہ شرابی آدمی ہے، کہا جی بدکار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، کتنا برا سمجھا جاتا ہے. شرابی سے بڑا برا انسان غیبت کرنے والا ہے. شرابی مردہ نہیں کھا رہا، مردار کا گوشت نہیں کھا رہا، اور مردار بھی اپنے ہی جنس انسان کا. کوئی جانور اپنی ہم جنس جانور کو نہیں کھاتا، لیکن غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے ہی انسان کا گوشت کھانا. قرآن نے جب کہا اب ہم بے نمازی کو برا سمجھتے ہیں، شرابی کو برا سمجھتے ہیں، گانا سننے والے ناچنے والے کو برا سمجھتے ہیں،
بدکار آوارہ کو برا سمجھتے ہیں، ان ساروں سے برا اگر کوئی ہے تو وہ غیبت کرنے والا ہے، جو ہمارے نزدیک ولی اللہ بھی بن جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو غیبت کرنے والا، ہم نماز پڑھتا ہے جی، روزہ رکھتا ہے جی، علم ہے، بے شک سمجھ بوجھ ہے، غیبت کرنے سے انسان کی نیکیاں خاکستر ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اسے کہا جی فلاں آپ کی بہت غیبت کرتا ہے، فلاں بندے آپ کی بہت غیبت کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر رہے ہیں۔ آپ جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی فلاں محلے والا ایسا ہے، کوئی بندہ باتیں کر رہا ہے، فلاں سیاستدان ایسا ہے، فلاں حکمران ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، آپ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں آن لائن۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کی کمائی آپ سے چھن گئی ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پہ ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے پہاڑوں نیکیوں کو جب وہاں سے ٹرانسفر کرنا شروع کرے گا اس کے گناہوں کے بقدر ان کے نامہ اعمال میں، تو آخر میں یہ آدمی نیکیاں تو گنوا دے گا، ان کے گناہ اپنے سر پہ لینا شروع کرے گا اور یہ گناہوں کے پہاڑ لے کے دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ آپ کے سامنے صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ دو خواتین ہیں، روزے دار ہیں، روزہ رکھا ہوا تھا، ایک کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ موت طاری ہونے لگی ہے، اس کو عجیب کیفیت بن گئی ہے، اس کی کہیں ہارٹ اٹیک کی شکل نہ بن جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس جگہ پہ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ ہمیشہ محلے کی عورتوں کی، خاندان کی عورتوں کی غیبت کرتی رہتی ہیں، ٹو میں لگی رہتی ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، محلے کی عورتوں کی ٹو میں لگ گئی، خاندان کی عورتوں کی ٹو میں لگ گئی، مردوں کی بھی عادتیں ہیں ایسی، لیکن ان کے بارے میں چونکہ مشہور ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کی روح نہیں نکل رہی جیسے، اور اندر پوری باڈی میں ایسے خفقان سا اور ایسے دل گھبرا رہا ہے اور میدہ جکڑا ہوا ہے اور حالت روزے میں ہے۔ کہا جی روزے دار ہے، روزے دار ہمارے ہاں بڑا شان والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیالہ لاؤ، پیالہ، کٹورا لاؤ۔ کٹورا لایا گیا، ایک عورت سے کہا کہ اس کے منہ کے قریب کرو، اس کا روزہ نہیں ہے، اسے کہو کیا کرے کیا کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے کہا چلو اس میں کیا کرو۔ وہ کوشش کرتی رہی لیکن اس سے کچھ ہو نہ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول نے جب اسے بار بار کہا تو اس عورت نے قے کی تو کٹورے کے اندر اتنا خون اور گوشت کے لوتھڑے آ کے گرے جو اس کے اندر سے باہر نکلے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو واللہ سحری میں یہ کھایا بھی نہیں، میں تو یہ دیکھا بھی نہیں کتنے عرصے سے گوشت، یہ گوشت کہاں سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جس عورت کی غیبت کی ہے اللہ نے وہ مردار تیرے پیٹ میں ڈالا، تو نے گویا کہ روزے کی حالت میں مردار کھایا ہے اور وہ اب باہر نکلا ہے۔ ہمارے زمانے میں گناہ نخوست نہیں دکھاتے، کیونکہ ہم نے گناہوں کا اتنا ماحول دیکھ لیا ہے کہ ہمیں نیکیاں بری لگتی ہیں اور مشکل لگتی ہیں، گناہ آسان لگتے ہیں۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے نا
ابھی آپ کو کہنا نہیں پڑا کہ جس آپ جیکٹس پہنے، چادریں اوڑھ لیں. آپ کو کسی نے کہا، کوئی بیان کیا، کوئی تبلیغ کی، سردی کی ہوا چلی، ٹھنڈ آئی تو ساروں نے جیکٹیں نکال لی. یاد رکھیں جب ماحول بن جاتا ہے نا کسی چیز کا، پھر منہ سے کہنا نہیں پڑتا. منہ سے تب کہنا پڑتا ہے. ہمارے زمانے میں نماز کا کہنا پڑ رہا ہے، روزے کا، دین کے کاموں کا، تبلیغ. اب تبلیغی جماعت کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ ماحول نہیں ہے دین کا، تو ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے. حضور کے زمانے میں ماحول تھا، جب کوئی اکا دکا غلطی کرتا تھا تو وہ ایک دم سامنے آ جاتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے مسجد نبوی میں. ایک نوجوان آ کے یوں بیٹھ گیا مجمع میں. سیدنا عثمان نے اپنا درس چھوڑ کے آخر میں فرمایا، لوگ زنا کرتے ہیں ہماری مجلس میں آ بیٹھتے ہیں. ابھی کوئی بندہ آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے، اور جب سے آیا ہے پوری مجلس میں بدبو پھیل گئی. صحابہ محسوس کرتے تھے، چونکہ ماحول نورانی تھے ان کے، تو ان کو سمیل. اب لئی پہ رہنے والوں کو کوئی بدبو آتی ہے؟ وہ تو اندر گھس کے پیسے نلا رہے ہوتے ہیں. لئی پہ، گندگی میں، گوبروں پہ رہنے والوں کو سمیل نہیں آتی. آپ وہاں سے گزرتے ہی ناکوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ناک پہ، آپ کو بدبو محسوس ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ اچھے ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اچھے ماحول سے نکل کر، اور وہ اس ماحول میں رچ بس گئے ہیں. غیبت کا اتنا ماحول ہو چکا ہے کہ ہمارے دیندار طبقہ بھی غیبت کا شکار ہو چکا ہے. مساجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، علماء کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی، عوام علماء کی، علماء عوام کی. ایک ایسی وبا چلی ہوئی ہے. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں جو ذکر کرتا ہوں کسی کا، خامی ہے اس کے اندر. آپ نے فرمایا، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا جو ذکر کرتا ہے نا برائی کے ساتھ، یہ غیبت ہے. تو اپنے بھائی کا غلطی، خامیاں جو بیان کرتا ہے تنہائی میں، اسے غیبت کہا جاتا ہے. ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے تو پھر بھی وہ غیبت ہے. آپ نے فرمایا بات موجود ہے تو غیبت ہے، اگر وہ عیب موجود نہیں تو بہتان ہے. کہتے ہیں ہم تو اس کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں، غیبت نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹے قد کی عورت آئی، حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ، بعد میں وہ چھوٹے قد کی تھی. حضور نے کہا، عائشہ ایسے نہیں کہتے. یا رسول اللہ، میں غلطی تو نہیں کی، میں تو صحیح کہہ رہی ہوں، تھی چھوٹے قد کی. کہا کسی کا عیب بیان نہ کرو، اگر عیب ہے تو بیان کرو گے تو غیبت ہوگی، اگر عیب نہیں ہے تو بہتان ہوگا. دونوں گناہ ہیں. اب غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ حدیث اٹھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، بدکاری سے بھی بدتر. غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے حاضرین، غائبین، اس زمانے کے، اس سے پہلے زمانوں کے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک کے زمانے تک کے لوگوں کی غیبت کر کے نقصان کر سکتے ہیں. زیادہ بولنا اس لیے منع کیا گیا، زیادہ بولنے سے. حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا، میں نے جب بھی راحت پائی ہے، عزت پائی ہے، کم بولنے کو. میں نہیں بولا، خاموش رہا، جس مجلس میں گیا عزت پائی. اور میں نے جب بھی نقصان پایا ہے، زیادہ بولنے پہ پایا ہے. بولتے 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 غیبت بھی کرنی شروع کر دی. کبھی کس کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی کس کی غیبت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، ایک بندہ، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو آپ معاف بھی نہیں کرا سکتے. توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا. آپ لیلۃ القدر کی رات میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں، حجر اسود کے سامنے،
یا خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں نے غیبتیں جو کی ہیں مجھے ساری معاف کر دے، بدکاریاں معاف کر دے، شراب پینا معاف کر دے، گانا سننا معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، غیبت نہیں معاف کرے گا۔ غیبت جب تک جس کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ حقوق العباد وہ معاف ہوتا ہے جو بندہ خود معاف کرے۔ اب آپ غیبت جس کی ہے اس کو جا کے معافی مانگ لیں کہ جی مجھے معاف کر دو، آپ کی غیبت کی ہے میں نے۔ تو اب یہ کس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ایک تابی کہتے ہیں، ربی ان کا نام ہے، ربی تابی، فرماتے ہیں میں ایک مجمع میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجمع جو ہے دین کی باتیں کر رہا تھا، تو میں بھی دین کی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے کچھ لوگوں نے غیبت کرنی شروع کر دی، کچھ طبقے کی، چاہے حکمرانوں کی یا جس کی بھی۔ تو ربی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، میں نے کہا غیبت شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا، وہ پھر ذکر کی باتیں کر رہے تھے، خیر کی باتیں کر رہے تھے، میں نے پھر وہاں بیٹھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور اسی طرح غیبت کی باتیں شروع کر دی۔ لیکن میں اب کچھ ایسا مشغول تھا کہ میں بندے کے ساتھ کہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا موضوع چینج کر کے دین کی باتیں شروع کر دی۔ لیکن وہ تھوڑی دیر جو میں بیٹھا اس کا وبال یہ پڑا کہ رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، لیکن ایک کالا حبشی غلام تشت میں خنزیر کا گوشت لے کر میرے سامنے آیا اور مجھے باہر ہی اس نے جو ہے نا وہ کھلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو منع کیا، اس نے کہا نہیں یہ تو نے کھانا ہے، زبردستی کھلاتا رہا، مجھے کہ آنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرا پورا پیٹ صاف ہو گیا، لیکن وہ گند میرے پیٹ کے اندر گیا تھا، پھر واپس آ بھی گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی یہ مجھے کیوں کھلا رہا ہے؟ کہا تو نے بھی مردار لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ کہتے ہیں میں 1 مہینہ تک جب کھانا کھاتا تھا مجھے وہ بدبو محسوس ہوتی تھی۔ عذاب اتنا بڑا، حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے معراج کی رات، حدیث میں آتا ہے معراج کی رات آپ جب آسمانوں پہ جا رہے تھے تو آپ نے جنت کی سیر کی، جنت میں آپ کو بہت سی عذاب نعمتیں سب دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طبقہ دکھایا گیا جن کے ناخن اتنے بڑے تھے لوہے کے، گزوں گز، لمبے لمبے ناخن، مرد عورتیں ان ناخنوں کو یوں یوں کر رہے ہیں اور یوں اپنے چہرے پہ نوچ رہے ہیں گوشت اس طرح، اور گوشت یوں نچڑ رہا ہے اور گر رہا ہے، لوہے کے ناخن ہیں اور یوں ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ یہ عذاب ہے ان کو اپنے آپ کو نوچنے کا اللہ نے دیا۔ بعض لوگوں کو عذاب مل جاتا ہے نا مارنے کا، نوچنے کا، یہ اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ اب ان کو اللہ نے عذاب دیا، وہ نوچ رہے اس طرح اور ساری ہڈیاں ان کے چہرے کی نظر آ رہی ہیں، پھر گوشت آتا ہے، پھر وہ نوچتے ہیں، پھر گوشت آتا ہے، پھر وہ نوچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، جبرائیل یہ کون بدبخت طبقہ ہے جو اتنی ذلت والے عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ خارش ہو رہی ہے ان کے چہروں پہ اور خارش سے یوں نوچتے ہیں، خارش سے گوشت نکل آتا ہے اور ہڈیاں نظر آتی ہیں، پھر نوچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ یہ وہ انسان ہے جو زمین میں غیبت کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ غیبت۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، غیبت ہم کہتے ہیں بس یہ بڑا مزہ آ رہا ہے مجلس میں، باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف۔ کیسا ایک عجیب ہمارا معاملہ شروع ہو گیا۔ غیبت اتنا بڑا وبال، اتنا بڑا گناہ کہ آج اس گناہ کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے مثال کے طور پہ، اب آپ کا دل پریشان ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے فلاں کی غیبت کر دی، فلاں کے خلاف میں نے بات کر لی، تو آپ فوراً اس کے شان بیان کرنے شروع کریں، اس کے اچھے الفاظ میں ذکر کرنا شروع کریں۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت سے مبرہ رہیں، پاک رہیں۔ ہمیشہ غیبت اس کے بارے میں انسان کرتا ہے
جس کے بارے میں اپنے دل میں تھوڑی سی حسد بغض ہو. تو آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہونا کہ فلاں کی غیبت میں نے شروع کر دی ہے یا مجھ سے جاری ہو گئی ہے، تو آپ فوراً اپنا موضوع بدلیں اور اس کی غیبت کے ساتھ اس کی ایک دم تعریف شروع کریں، اس کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں. اس کی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی مجلس میں کبھی کسی کو غیبت کی اجازت نہیں دیتے تھے. ہمارے اکابرین کی یہی زندگی تھی، چونکہ غیبت وہی کرتا ہے جو فارغ ہوتا ہے، جس کے پاس کام کوئی نہیں ہوتا. جب مجھے اکثر لوگ آگے بتاتے ہیں مجھے فلاں علماء فلاں لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آگے بتاتے ہیں. میں نے منع کیا ہوا ہے مجھے کسی کی بات نہ پہنچاؤ. میرے پاس جب تک بھی آپ رہیں، جب بھی دیکھیں گے، کیونکہ الحمدللہ یہ بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے کسی کی ٹو میں نہ غیبت میں لگتا ہی نہیں، کبھی نہیں لگا. غلطی سے کبھی ہو جائے تو استغفار پڑھ لی، لیکن کوشش 90% یہ ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو 8 سال حج میں نے دیکھا قریب سے، ان کی مجلس میں بڑا بیٹھا، میں نے ان کو کبھی زندگی میں غیبت کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے نہیں دیکھا ابھی تک. اس کا اثر ہوتا ہے انسان جو غیبت والوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے نا ہر وقت، خاص طور پہ سیاستدانوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے ہر وقت، ان کا کام ہی غیبت کرنا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خوبیاں دوسرے کی خامیاں. یاد رکھیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ماحول میں بٹھائیں جہاں غیبت آپ نہ سنیں نہ غیبت آپ کریں. آپ نے ایک مجلس میں بیٹھے، آپ نے وہاں چوکڑی ماری اور آپ نے شروع کر دی فلاں حکمران ایسا ہے، فلاں سیاستدان ایسا ہے، فلاں مسجد کا خطیب ایسا ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ایسا ہے. آپ نے یہ باتیں شروع کر دی غیبت کی. آپ نے اسی مجلس میں اپنی ساری نیکیاں ان کو منتقل کر دی. آپ خالی ہاتھ اٹھ گئے وہاں سے، اور ایسے اٹھے کہ آپ بالکل خالی دامن ہیں، نیکیاں آپ کے پاس نہیں ہیں. تو آپ کیوں گناہ بے لذت کرتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا کہ میتن فکرہتموہ واتقوا اللہ، یہ مردہ کا گوشت کھانا ہے. اور مردہ کا گوشت کون کھاتا ہے آج؟ کون پسند کر سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا برابر بھی کسی کی غیبت نہیں برداشت کی جاتی تھی. میں نے آپ کو حدیثیں 2 بتائی. حضور علیہ السلام نے جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اب یہ بھی میں تشریح کر دوں، ایک بندے پہ ظلم کیا کسی نے، اس کی زمین جائیداد قبضہ کر لیا، اس کا پیسہ قبضہ کر لیا، اس کا کوئی گھر قبضہ کر لیا، کچھ بھی لین دین میں قرضہ ہے لے کے واپس نہیں دیا، معاملات میں یہ آدمی عدالت نہیں جا رہا، یہ آدمی تھانے نہیں جا رہا، یہ آدمی 10 بندوں کو بٹھا کے بات نہیں کر رہا کہ غیبت نہ ہو جائے. اسے غیبت نہیں کہتے یاد رکھنا. اسے غیبت لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آواز جو مظلوم کی ہوتی ہے اور جو ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے غیبت. اب آپ تھانے میں جا کر کہتے ہیں جی فلاں بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، عدالت میں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں، آپ یونین کونسل میں جاتے ہیں، آپ اور کسی جگہ پہ جا کے اس کے بارے میں پورا آپ جتنی بھی دلائل ہیں وہ پیش کرتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے. پھر ایک فاسق آدمی ہے، فاسق فاجر آدمی، اس فاسق فاجر آدمی کے فسق کو اس لیے آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر آدمی سے لوگ بچیں اور لوگوں کو اصلیت پتہ چلے، لیکن اس کی بھی حکمت اور دلائل ہونے چاہیے. تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. آپ بعض لوگ یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے
تنہائی میں جو اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے خامی ہے تو کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا ہم اس کے منہ میں بھی کر سکتے ہیں یہ بات، یہ بھی غلط ہے. دونوں صورتوں میں غیبت ہے. اس لیے غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کھانا، قرآن نے کہا مردار کھانا، تو غیبت بہت بڑا وبال ہے. پھر اس کا نقصان انسان کی باڈی پہ پڑتا ہے. یاد رکھیں، انسان کے جسم پہ. انسان غیبت کرنے والا تندرست آپ کو نہیں ملے گا، بیماریوں کا شکار ملے گا. حسد اور غیبت یہ دو ایسے وبال ہیں کہ اس پہ آج بیماریاں ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ ہیں. ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہے. ایسی بیماریاں جو آپ نے سنی ہی نہیں تھی پہلے. آپ آج سے 25 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں. بلڈ پریشر نہیں تھا، یہ شوگر نہیں تھی. اس طرح یہ بیماریاں خاص طور پہ چند اور ہیں جو گردوں کی دیگر، یہ بیماریاں ہم نے سنی ہی نہیں تھی. آج یہ بیماریاں اتنی مضبوط ہیں کہ اگر میں اس مسجد میں حال میں بندوں سے پوچھوں تو تقریباً 80% ان بیماریوں کا شکار ہوں گے. اگر معاشرے میں نکل کر پوچھیں تو 80% لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوں گے. جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کا پورا جسم نفرت میں اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ آپ اپنا نفرت کا اظہار کرتے ہیں دماغ سے بھی، دل سے بھی، اور آپ کے اعضاء جو ہے سکڑنا شروع ہوتے ہیں اس کے لیے. اور آپ جب کسی سے حسد کرتے ہیں تو پھر بھی یہی حال ہوتا ہے. آپ کا دل بھی اندر سے اور آپ کا پورا باڈی جو ہے وہ کس طرح حرکت میں آتی ہے، سکڑنا شروع ہوتی ہے. دل کی رفتار بھی، دل میں خون کا جاری ہونا، شریانوں کا، وریدوں کا، یہ سارا متاثر ہوتا ہے. نظام کلاٹس بنتے ہیں اس سے. اب یہ کیا ہوتا ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے حسد کرتا ہے، جب کسی کو دیکھتا ہے بغض میں غیبت کرتا ہے. ان دو بیماریوں کی وجہ سے یہ غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا خود بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کہا حاسد اور غیبت کرنے والے کی خود سزا دنیا میں اللہ نے رکھی. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی ولی کامل تھے. کہنے لگے میں اپنے مرشد سیال شریف والے کے مرشد تھے، تو سیال شریف والوں کو ملنے کے لیے گیا. تو میں نے، یہ بچے تھے اس وقت، نوجوانی میں گئے اپنے مرشد کو ملنے. تو سیال شریف والے حضرت جو بڑے تھے انہوں نے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو واپسی پہ دعا دیتے ہوئے فرمایا سائیں محسود تھی ہے. وہ حیران ہوئے کیسی دعا دے رہے ہیں حضرت پیر مرشد صاحب. شالہ محسود تھی میں کہ تیرے حاسد زیادہ ہوں. پیر میر علی جا، تیرے حاسد. کون دعا دے رہا ہے؟ مرشد. کوئی مرشد اپنے مرید کو ہی دعا دیتا ہے؟ میں نے جنید جمشید صاحب جب یہاں تقریر کر رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، تو یہاں میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا تھا. بڑے عرصے تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ان کے بھی حاسد زیادہ تھے، کیونکہ جو جتنا دین کا کام کرتا ہے اس کے حاسد زیادہ ہوتے ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت یہ آپ کیسی دعا دے رہے ہیں کہ میرے حاسد زیادہ ہوں؟ آپ کہیں تیرے دوست زیادہ ہوں، تیرے چاہنے والے زیادہ ہوں، تیرے محبت والے زیادہ ہوں، لیکن آپ مرشد اپنے مرید کو دعا دیتے ہو کہہ رہے ہیں تیرے حاسد زیادہ ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ پیر میر علی میں نے دعا اس لیے دی ہے کہ تو جتنا زیادہ دین کا کام کرے گا اتنا ہی تیرے حاسد زیادہ ہوں. تو کام نہ کر، تیرا کوئی حاسد نہیں، تیری کوئی غیبت نہیں. تو آج اللہ والوں کے حاسد زیادہ ہیں، ہر دین کے کام کرنے والوں کے حاسد زیادہ ہیں، کیونکہ جو جتنا کام کرتا ہے، ایک آدمی بیچارہ گلی میں کام کر رہا ہے، اس کے کیا حاسد ہوگا؟ جتنا بڑھے گا. تو یاد رکھیں غیبت ہمیشہ انسان کو بیماریوں کا شکار کرتی ہے.
میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے اکثر پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ غیبت اور حسد آج بیماریوں کی جڑ ہے۔ آپ چاہتے ہیں تندرست رہیں، نہ غیبت کریں نہ سنیں۔ میں آپ کو 1 مہینے کا فارمولہ دے رہا ہوں، آپ 1 مہینہ اپنے گھر سے اپنے جسم سے غیبت کو نکال دیں، سننا بھی اور کہنا بھی، آپ 1 مہینے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے تر و توانا ہو جائے۔ آپ گھر جاتے ہیں، بیوی بچے غیبت سنا رہے ہیں، دوست احباب سنا رہے ہیں، دفتر جاتے ہیں وہاں سنا رہے ہیں، مسجد آتے ہیں یہاں غیبت ممبر میں بیٹھ کے بھی ہو رہی ہے۔ آج کل تو ہماری مسجدوں میں غیبتیں ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا دین والوں کی غیبت کر رہا ہے، جہنمی بنا رہا ہے، ان کے گناہ عیب بیان کر رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مطلب؟ تو آپ تو ہر جگہ غیبت ہی سنتے آ رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی ٹو میں نہ لگے، کسی کے خلاف، کسی کی تنقید، کسی پہ فقہ کے فتوے، کسی کو جہنمی، یہ ہمارا کام یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں آپ کو سننی چاہیے یا نہیں؟ سننی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بتائیں گے۔ یہ آپ نے سنی پہلے؟ اپنے گھروں میں بتائیں گے جا کر؟ خواتین کو کون بتائے گا؟ ہمارا زمانہ اس میں شیوی مسجد میں جو آگے عورتوں کا مدرسہ ہے، وہاں عورتوں کو بھیجا کرے 3 بجے کے بعد، 3 بجے وہاں کلاس ہوتی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ فجر کے بعد ناظرہ اور تجوید کی بڑے مردوں کی کلاس ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ اسپیشلی یہاں ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ بڑے سارے بھی یا تجوید پڑھیں ان سے، ظہر کے بعد بچوں کا حفظ اور ناظرے کا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا جلدی آنا پڑے گا یا خطبے کے ٹائم مسجد آیا کریں گے؟ جی یا خطبہ شروع ہوگا تو اس ٹائم آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی؟ کتنے بجے؟ 1 بجے پہنچ جائے گا، پہنچیں گے انشاءاللہ؟ جو نہیں پہنچیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ یہ ہمارے پکے نمازی ہیں ماشاءاللہ۔